وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا। क्या आपने देखा नहीं अपने रब की कुदरत की तरफ, किस तरह उसने साए को फैला दिया और अगर वो चाहता तो उसे ठहरा हुआ बना देता। फिर हमने सूरज को इस पर दलील बनाया, फिर हमने आहिस्ता आहिस्ता इसे अपनी तरफ समेट लिया। यहाँ से तौहीद के दलाइल का फिर आगाज हो रहा है और कायनात की निशानियों से बात समझाई जा रही है। मसलन अगर सूरज न होता तो लोग साए से वाकिफ न हो सकते,
سائے کو نہ جانتے ہوتے، کیونکہ ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ دھوپ ہوتی ہے تو سائے کا پتہ چلتا ہے، اور سائے کے لیے دھوپ دلیل اور رہنما ہے، اور سائے کی طرح دھوپ کی بھی اپنی افادیت ہے، یعنی جس طرح گھنا سایہ رب کی رحمتوں کا مظہر ہے، اسی طرح اس سایہ دار درخت اور اس کے ساتھ دوسری زمینی مخلوقات کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دھوپ کے ذریعے رزق کا سامان فراہم کیا، کیونکہ اگر سورج نہ ہوتا تو زندگی نہ ہوتی اس پلانٹ کے اوپر۔ اور ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ کس طرح دھوپ جو ہے وہ انسانی صحت کے لیے ضروری ہے، اور وہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے لباس اور نیند کو باعث آرام بنایا اور دن کو جی اٹھنے کا وقت بنایا۔ یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ہے اور اللہ کی نشانیوں میں سے۔ اور وہی ہے جس نے ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے آگے خوشخبری بنا کر بھیجا، اور ہم نے آسمان سے پاکیزہ پانی اتارا تاکہ ہم اس کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کریں اور اپنی مخلوق میں سے بہت سے چوپایوں اور انسانوں کو سیراب کریں۔ یہ سب چیزیں ہمارے مشاہدے میں آتی رہتی ہیں، یہ رب کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اگر ایک دن کے لیے دنیا سے پانی روک دیا جائے تو دنیا کا حال کیا ہو جائے، اور یقیناً ہم اسے ان کے درمیان پھیر پھیر کر لائے ہیں تاکہ یہ نصیحت حاصل کریں، مگر اکثر لوگوں نے انکار کر کے ناشکری ہی کی ہے۔ یعنی اللہ بارش کو پھیر پھیر کر بھیجتا ہے، کبھی ایک جگہ پر برستی، کبھی دوسری جگہ، پھر بادل گھوم کر پھر دوبارہ برسنے کے لیے آ جاتے ہیں، اور کبھی موسلا دھار بارش ہوتی ہے، کبھی خفیف ہوتی ہے، کبھی شبنم کی شکل میں پانی برستا ہے۔ لیکن یہ بھی ہے کہ بارش کی مقدار مقرر ہے، جتنی اللہ نے برسانی ہوتی ہے اتنی وہ برساتا ہے۔ اور پھر یہ کہ ہمارے دین میں بارش کو کسی بھی اور چیز کی طرف منسوب کرنا، جیسے ستاروں وغیرہ کی طرف، کفر سے تشبیہ دی گئی ہے اس کو۔ اور اگر ہم چاہتے تو ہم ضرور ہر بستی میں ایک خبردار کرنے والا بھیج دیتے، بس آپ کافروں کی اطاعت نہ کیجیے اور اس قرآن کے ساتھ ان سے بہت بڑا جہاد کیجیے۔ یہ آیت مکی آیت ہے، اور جہاد کا جو عام معنی لیا جاتا ہے وہ ابھی حکم نازل نہیں ہوا تھا، لیکن مراد اس سے کیا ہے کہ سب لوگوں تک قرآن پہنچانے کے لیے پوری جد و جہد کی جائے، خوب محنت کی جائے ہر سطح پر، تاکہ لوگ قرآن سے جڑ جائیں، اسے پڑھیں، سیکھیں، سکھائیں، سمجھیں، سمجھائیں، اس پر عمل کریں، اس پر عمل کروائیں، تاکہ اس سے ان کی ذاتی زندگی اور اجتماعی زندگی کے مسائل حل ہوں۔ یعنی یہ ایک گائیڈ بک ہے، ایک رہنما کتاب ہے، اور ہر انسان کا حق ہے کہ وہ اس سے فائدہ اٹھائے، اور جو اس سے غافل ہیں انہیں غفلت سے جگایا جائے اور ان تک اس کو پہنچایا جائے۔ امام مالک نے کہا تھا کہ امت کے آخری عہد کی اصلاح کبھی نہ ہو سکے گی جب تک کہ وہی طریقہ اختیار نہ کیا جائے جس سے اس کے ابتدائی دور نے اصلاح پائی تھی، اور وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ قرآن حکیم کے اصلی اور حقیقی معنی کی تبلیغ کرنے والے صادق لوگ پیدا کیے جائیں، یعنی جن کے اندر سچائی کے ساتھ یہ جذبہ ہو کہ وہ قرآن کی خدمت کریں۔ اور جہاد کبیر کا مطلب ہے نمبر 1 انتہائی کوشش، جس میں انسان کوئی کسر نہ چھوڑے، یعنی ہر طرح کی کوشش اس میں آتی ہے۔ دوسرا معنی ہے بڑے پیمانے پہ کوشش، یعنی تمام ذرائع اور وسائل کو بروئے کار لا کر اس کتاب کو پھیلایا جائے۔ اور تیسرے یہ ہے کہ جامع کوشش، اور اس میں زبان، قلم، جان، مال، ہر چیز شامل ہو جاتی ہے۔ اور ویسے بھی دیکھا جائے تو ہمارے دین کی بنیاد ہی علم پر ہے، اور علم وحی پر، اور علم وحی کا سب سے سچا سورس قرآن حکیم ہے، اور اس میں جو دلائل ہیں اور اس میں جو موعظت ہے اور نصیحت ہے اور دلوں پر اثر کرنے والی بات ہے وہ کسی اور کتاب میں نہیں ہے۔ اور وہی ہے جس نے 2 سمندروں کو ملا دیا، یہ میٹھا خوش مزہ ہے اور یہ نمکین کڑوا ہے، اور اس نے ان دونوں کے درمیان ایک مضبوط پردہ اور آڑ بنا دی۔ یعنی میٹھا پانی جو ہے وہ پیاس کو کاٹ دیتا ہے، اور اسی طرح کھاری پانی کی اپنی ضرورت ہے۔ میٹھا پانی جو ہے وہ نہروں، چشموں، کنوؤں کی شکل میں اللہ نے آبادیوں کے درمیان پہنچا دیا، اور کھاری پانی وہ جو بڑے بڑے سمندر جو مشرق و مغرب میں پھیلے ہوئے ہیں ان کے اندر جو زمین کا 3/4 حصہ ہے۔ اور اس میں بڑی حکمت ہے کہ اگر سمندر کھاری نہ ہوتے، نمکین نہ ہوتے، تو سمندر کے اندر جو لائف ہے، زندگی ہے، وہ باقی نہ رہ سکتی، کیونکہ ہزاروں لاکھوں جانور اسی میں مرتے ہیں اور وہیں گل سڑ جاتے ہیں، نمک کے اندر گھل جاتے ہیں، اور پانی کے اندر بدبو پیدا نہیں ہوتی۔ اور وہی ہے جس نے پانی سے ایک انسان کو پیدا کیا، پھر اس نے اسے نسب اور سسرال والا بنا دیا، اور آپ کا رب بہت قدرت والا ہے۔
اللہ کے خالق اور رب ہونے پر مزید دلائل ہیں کہ کس طرح ایک حقیر نطفے سے ایک انسان پیدا ہوتا ہے، پھر پل کر بڑا اور جوان ہوتا ہے، کوئی مرد ہوتا ہے، کوئی عورت ہوتی ہے، اور پھر ان سے آگے مزید بچے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ اتنا کنبے کا پھیلاؤ، اس کا آغاز کہاں سے ہوا؟ پانی سے ہوا، اور بالکل ایک حقیر پانی سے جو نیکڈ آئی دیکھ بھی نہیں سکتی، اور پھر اس سے اللہ نے رشتے بنائے اور رشتوں کے درمیان محبتیں رکھی۔ رشتوں کی عام طور پر 3 اقسام ہوتی ہیں۔ ایک ہے فطری رشتے جو خاندان سے بنتے چلے جاتے ہیں، جس میں ددیالی اور ننھیالی رشتے شامل ہیں۔ دوسرے قانونی رشتے جو نکاح کی وجہ سے وجود میں آتے ہیں، اور اس سے مزید سسرالی رشتے بنتے چلے جاتے ہیں۔ اور تیسرے روحانی رشتے ہوتے ہیں، جیسے اپنے استاد یا علماء یا ائمہ کرام یا دوست ساتھی یا ہم عقیدہ ہم خیال لوگ، یہ سب روحانی رشتے ہوتے ہیں۔ کچھ رشتے جو خونی رشتے ہیں تو وہ تو فطری ایک نظام اللہ نے بنایا ہے، وہ اس میں ہماری چوائس نہیں ہوتی، لیکن جو زوجین کا رشتہ ہوتا ہے اس میں انسان کا شعور اور انسان کی چوائس شامل ہوتی ہے، اور جو روحانی رشتے ہوتے ہیں اس میں بھی انسان کی اپنی چوائس ہوتی ہے۔ تو ان رشتوں کے ساتھ نبھانا اور ان رشتوں کو ساتھ لے کر چلنا، یہ بھی انسان کا ایک امتحان ہے، اور ان رشتوں کی کیئر کرنا یہ بھی ایک عبادت ہے، اور ان رشتوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے، کیونکہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، اور یہ انسان کی نفسیاتی صحت کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کے آس پاس اس کے خونی، اگر خونی نہیں تو قانونی، اور قانونی نہیں تو روحانی رشتے جو ہیں وہ موجود ہوں۔ یعنی اگر کوئی شخص بالکل تنہا ہے کہ اس کے نہ تو کوئی بلڈ ریلیشن میں کوئی ہے، اور نہ ہی اس کا اسپاؤس ہے، اور نہ ہی اس سے متعلق اس کے ان لاز وغیرہ ہیں، تو پھر انسان کو روحانی رشتوں پر توجہ دینی چاہیے۔ اور بعض اوقات جو دین کی وجہ سے رشتے وجود میں آتے ہیں وہ باقی رشتوں پر بھی فوقیت لے جاتے ہیں، کیونکہ یہ رشتے سبب کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ اگر وہ سبب باقی رہے تو یہ رشتے باقی رہتے ہیں، اور اگر یہ سبب باقی نہ رہے تو رشتے باقی نہیں رہتے۔ یعنی اگر دین کی بنیاد پر رشتہ بنا ہے تو جب تک آپ کے اندر دین ہے تو دین والوں سے آپ کی محبت قائم رہے گی، اور اگر آپ مال کی بنیاد پر کسی سے رشتہ بنا رہے ہیں تو اگر کسی کے پاس مال ہے تو آپ کا رشتہ قائم رہے گا، اور مال ختم ہوا تو رشتے باقی نہیں رہتے۔ اور اگر کسی منصب یا کسی خاص عہدے کی وجہ سے کسی کے ساتھ کوئی تعلق دوستی رشتہ ہے تو وہ عہدہ جب تک قائم رہتا ہے تو رشتہ رہتا ہے، دوستی رہتی ہے، باقی ختم ہو جاتی ہے۔ تو ان سارے رشتوں میں جو سب سے زیادہ پائیدار ہے، جو آگے بھی جائے گا، وہ دین کی بنیاد پر رشتہ ہے، چاہے وہ اپنے نسب میں سے ہو، سسرال میں سے ہو یا غیروں میں سے ہو۔ تو اس لیے دین کو سب سے زیادہ اہمیت دی جانی چاہیے، کیونکہ وہی ایک دوسرے کے خیر خواہ ہو سکتے ہیں جو مرنے کے بعد بھی یاد رکھتے ہیں، کیونکہ انہیں آپ سے دین کی وجہ سے محبت ہوتی ہے۔ اور یہ اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں نفع دے سکتے ہیں اور نہ نقصان، اور کافر اپنے رب کے خلاف شیطان کا مددگار ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے وہی مخلوق کی غلامی کا شکار ہوتے ہیں، اور ایسوں کی غلامی اختیار کر لیتے ہیں جن سے ان کو کوئی فائدہ نقصان کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہاں نفع اور نقصان دونوں کی نفی کی گئی ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کے ہاتھ میں نہ آپ کا نفع ہے اور نہ نقصان۔ جب تک اللہ کا اذن نہ ہو، ماں بھی اپنے بچے کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی، اور کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، چاہے کوئی کسی کے خلاف کتنی ہی باتیں کیوں نہ کرے، پروپیگنڈا کیوں نہ کرے، اذیت دینے کی کوشش کرے، جب تک اللہ کا اذن نہ ہو۔ اور ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ کہہ دیجئے میں تم سے اس پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، مگر جو چاہے وہ اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے، اور آپ اس پر توکل کیجئے جو زندہ ہے، جسے کبھی موت نہ آئے گی، اور اس کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کیجئے، اور وہ اپنے بندے کے گناہوں کی خبر رکھنے کو کافی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے جو دین ہمیں دیا اس میں خوشخبریاں بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ڈراوے بھی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے اخلاص کے ساتھ کام کیا، اس کام پر کوئی اجرت نہیں مانگی، دنیا سے کوئی فائدہ نہیں اکٹھا کیا، اور لوگوں کو اپنے رب سے جوڑا۔ اور پھر یہ کہ توکل کی تعلیم دی جا رہی ہے، توکل کیجیے اس رب پر جو زندہ ہے، جسے کبھی موت نہ آئے گی۔ یعنی اگر انسان اپنی زندگی میں اپنے مقاصد، اپنے خواب، اپنے گولز پورا کرنا چاہتا ہے تو محنت اور کوشش کے ساتھ رب پر بھروسہ کرنا بہت ضروری ہے، تاکہ انسان اپنی مراد کو پہنچ جائے۔ اور جو شخص اپنے رب پر توکل کرتا ہے پھر وہ راستے کی رکاوٹوں کی کبھی پرواہ نہیں کرتا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میرا تعلق ایک ایسی ہستی کے ساتھ ہے جس کے لیے یہ رکاوٹیں کوئی معنی نہیں رکھتی۔
کیونکہ وہ زندہ ذات ہے. انسان جب انسانوں پہ بھروسہ کرتا ہے تو انسان دھوکہ دے جاتے ہیں، بے وفائی کر جاتے ہیں، چھوڑ جاتے ہیں، وعدہ خلافی کر جاتے ہیں اور خود محتاج ہوتے ہیں، فقیر ہوتے ہیں، دنیا سے چلے جاتے ہیں. لیکن جب انسان اللہ پر توکل کرتا ہے تو وہ ذات ہے جسے کبھی موت نہیں آئے گی، لہٰذا وہ بھروسہ کبھی ٹوٹ ہی نہیں سکتا، کیونکہ جو خود زندہ ہے وہ ہمارے لیے زندگی کا سامان کرتا ہے، نہ صرف ہماری جسم بلکہ روح اور دل کی زندگی کا. اور جو ہستیاں زندہ نہیں وہ کبھی بھی یہ فائدہ نہیں پہنچا سکتی. کبھی کبھار دنیاوی کچھ فائدے ہو سکتے ہیں لیکن حقیقی فائدہ اللہ ہی کی طرف سے. وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر بلند ہوا، وہ رحمان ہے. بس اس کے بارے میں کسی خوب خبر رکھنے والے سے پوچھ لیجئے کہ رحمان کون ہے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو یہ کہتے ہیں کہ رحمان کیا ہے؟ کیا ہم اسے سجدہ کریں جس کا تم ہمیں حکم دیتے ہو؟ اور اس بات نے انہیں نفرت میں اور زیادہ بڑھا دیا. تو رحمان جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے اور اللہ ہی کے ساتھ خاص ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی دائمی صفت ہے اور اس کا مطلب ہے بہت زیادہ رحم کرنے والا. اور یہ رحمت مومن کافر سب تک پہنچتی ہے. تو رحمان کے بارے میں جاننا ہو تو قرآن مجید کی متعدد آیات جہاں رحمان کا ذکر ہوا ہے ان کا اگر مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ رحمان وہ ہے جو عرش پر مستوی ہے، جو بنی نوع انسان کا محافظ ہے، جو پوری کائنات کا نظام بخوبی چلا رہا ہے، جو خوف زدہ لوگوں کو اپنی پناہ میں لیتا ہے، جو بندوں کی مدد فرماتا ہے. وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ. وہ رحمان ہے جس کی خشیت ایمان کا حصہ ہے. وہ رحمان ہی ہے جس کی تخلیق میں کوئی عیب نہیں. وہ رحمان ہی ہے جس نے انسان کو پیدا کیا، اسے قرآن سکھایا اور بولنا سکھایا. وہ رحمان ہی ہے جس کے سامنے تمام مخلوقات غلام بن کر آئیں گی. وہ رحمان ہی ہے جو نیک لوگوں کو اپنی محبت کے انعام سے نوازے گا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. تو رحمان کے بارے میں ہمیں جان لینا چاہیے تاکہ ہماری زندگیوں میں ایک امید آئے، ایک خوشی آئے اور ہمارا اپنے رب کے ساتھ تعلق مضبوط ہو.